آپ نے دیکھا فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا اور پھر ہزاروں معصوم بچے کا خون بہا دیا، لیکن جس بچے سے وہ سب سے زیادہ ڈر رہا تھا وہ پیدا ہو چکا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اب فرعون کے سپاہی گھر گھر تلاشی لے رہے تھے۔ آج کی کہانی، آج کا یہ واقعہ، یہ حصہ ایک ماں کا ایمان، ایک دریا کا راز اور اللہ کی قدرت کا ایک ایسا منظر دکھائے گا جسے سن کر دل لرز اٹھے گا۔ رات کا وقت ہوا تھا، مصر کی گلیاں خاموش تھی، لیکن ایک گھر کے اندر ایک ماں کا دل زور زور سے دھک دھک رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے ننھے سے بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ ہر آہٹ پر ان کا دل کانپ اٹھتا تھا، ہر دروازے کی دستک موت کی دستک لگتی تھی، کیونکہ باہر فرعون کے سپاہی گھوم رہے تھے اور ان کا کام صرف ایک تھا، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام جب روتے تو ماں کا دل اور زیادہ گھبر جاتا۔ اگر سپاہیوں نے آواز سن لی تو سب ختم ہو جائے گا۔ سوچو، ایک ماں کے لیے اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ ایک طرف اس کا لال، دوسری طرف موت کا خوف۔ لیکن جب انسان کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ اپنا راستہ کھول دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس سے دودھ پلاؤ، پھر جب اس کے بارے میں خطرہ محسوس کرو تو اس سے دریا میں ڈال دو، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو۔ سورہ القصص میں آتا ہے۔ سوچو، کون سی ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دریا میں ڈال سکتی ہے؟ لیکن یہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کا وعدہ بھی تھا، نہ ڈرو نہ غم کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک صندوق تیار کیا۔ ہر ایک کیل لگاتے وقت آنکھوں سے آنسو گرتے رہے تھے، ہر لمحہ دل ٹوٹ رہتا۔ پھر وہ وقت آ گیا جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ ننھے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں لٹا دیا گیا۔ ان کا معصوم چہرہ، ان کی پیاری سی سنسنیں اور ماں کی بھیگی ہوئی آنکھیں۔ ماں نے آخری بار اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ہاتھوں پر دعا تھی، دل میں طوفان تھا۔ اور پھر اس نے صندوق کو دریا کے حوالے کر دیا۔ صندوق پانی پر تیرنے لگا، دھیرے دھیرے دور ہوتا گیا اور ماں کنارے پر کھڑی دیکھتی رہی جب تک صندوق نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اس وقت شاید دنیا کو لگ رہا تھا کہ ایک ماں اپنے بچے سے جدا ہو گئی، لیکن حقیقت میں اللہ اس بچے کو اس جگہ لے جا رہے تھے جہاں فرعون خود اس کی حفاظت کرے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ کی منصوبہ تھا، یہ اللہ کی پلاننگ تھی۔ صندوق دریا کے پانی پر تیرتا ہوا سیدھا اس محل کی طرف جا رہا تھا جہاں مصر کے سب سے بڑا ظالم رہتا تھا، فرعون کا محل۔ ادھر محل میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام موجود تھی۔ وہ ایک نیک اور اللہ پر ایمان رکھنے والی عورت تھی۔ اچانک محل کے خادموں نے دریا میں ایک عجیب صندوق دیکھا۔ اسے پکڑ کر محل میں لایا گیا۔ سب حیران تھے، یہ صندوق کس کا ہے؟ اندر کیا ہے؟ صندوق کھولا گیا اور پھر ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے سب کو خاموش کر دیا۔ ایک ننھا سا بچہ، مسکراتا ہوا، نور سے بھرا ہوا چہرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی بچے کو دیکھا ان کا دل محبت سے بھر گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے قتل مت کرو۔ سورہ القصص میں آتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت، جس بچے کو فرعون قتل کرنا چاہتا تھا اسی بچے کے لیے اس کی بیوی سفارش کر رہی تھی۔
لیکن ابھی ایک اور معجزہ باقی تھا۔ فرعون کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ جس بچے کو وہ اپنے محل میں جگہ دے رہا ہے وہی ایک دن اس کی حکومت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ وہی بچہ ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن ابھی ایک نئی مشکل پیدا ہونے والی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ پینے سے انکار کرنے والے تھے اور اسی بہانے اللہ انہیں ان کی ماں سے دوبارہ ملانے والے تھے۔ کیسے اللہ نے ایک ماں کا ٹوٹا ہوا دل پھر سے جوڑ دیا اور کیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں واپس آ گئے۔